بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، عزیزو، آج 17 رمضان المبارک ہے جو اسلامی تاریخ کا نہ بھولنے والا دن ہے، اور اس میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ قیامت تک جتنی جنگیں لڑی جائیں گی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قیامت تک جتنے مجاہدین جنگیں لڑیں گے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کا اجر سب سے زیادہ ہے اور رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہا، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اے بدر والو، جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جو ایک گواہی دی، ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد، یہ بول کبھی کسی جماعت کے بارے میں نہیں بولا گیا۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ 313 پر پورے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کیا، اور ان 313 کی فتح کو اسلام کی زندگی قرار دیا، اور ان کی شکست کو اسلام کی موت قرار دیا۔ اور آپ اتنی بے قراری سے مانگ رہے تھے، آپ کی چادر آپ کے مونڈوں سے گر رہی تھی، ابوبکر صدیق آپ کے کندھوں پر چادر کو دوبارہ سیٹ کرتے، وہ پھر گر جاتی۔ آخر اتنا تڑپے کہ ابوبکر صدیق نے آپ کو دونوں بازوں میں ایسے لے لیا، یا رسول اللہ بس کریں، مجھے یقین ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب آپ اتنا مت روئیں۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ قریش مکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی، اور اس میں جو عدد کا تناسب ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پورے مدنی لشکر میں 313 جنگجو تھے، جن میں 2 کے پاس گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 70 اونٹ تھے، اور اس طرف 100 گھوڑ سوار تھے، اور 700 تلواریں تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے۔ اور ایک شروع میں 1300 کا لشکر تھا، پھر اخنس بن شریق نے راستے میں کہا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا ہے تو اب واپس چلیں، تو ابو جہل نہیں مانا، تو وہ ناراض ہو کر اپنے 300 آدمیوں کو، یہ بنو زہرہ میں سے تھا، لے کر واپس چلا گیا۔ تو اس طرح پھر ان کی تعداد 1000 رہ گئی۔ قصہ یوں ہوا کہ مکے والوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کا منصوبہ بنایا۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس نے اپنا سامان نہ دیا ہو ابو سفیان کو کہ وہ جا کر بیچیں شام میں اور وہاں سے ہتھیار لے کر آئیں۔ تو ٹوٹل جو سونا جمع ہوا وہ 262 کلو تھا، 62.5 کلو، 50,000 دینار۔ تو ایک دینار 30,000 کا ہوتا ہے، تو 50 ضرب 30,000 ہو تو یہ کوئی 15 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اس بڑی مالیت کا، اور 40 آدمی اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ساز و سامان لے کے جا رہا ہے اور ہمارے خلاف یہ استعمال ہوگا، تو آپ نے منصوبہ بنایا کہ ان کو پکڑا جائے۔ چونکہ صرف 40 آدمیوں کی خبر تھی تو آپ نے کوئی اس کے لیے جنگی تیاری نہیں کی۔ جو مسجد میں بیٹھے تھے نصیبوں والے، انہوں نے کہا کہ جاؤ۔ جس کا گھوڑا چند میل کے فاصلے پر تھا اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے سامان کی قلت وہ بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور اسے جیتنے کے لیے
تمہارے جیسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کافی ہے۔ باقی ہتھیار لینا، اسباب اختیار کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، اور یہ سنت فطرت ہے، سنت اسلام ہے۔ تو آپ اس قافلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کو یہ خطرہ تھا کہ ضرور میرے پیچھے مدینے والے آئیں گے، تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا تھا۔ ایک جگہ آپ نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے، اس ابو سفیان کے راستے میں کنواں آتا تھا، وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور وہاں سے انہوں نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے۔ ابو سفیان کو خبر تھی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے مدینے والے لگے ہوئے ہیں، تو وہ دائیں بائیں سارے وہ ریکی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو وہ اس کنویں پر بھی پہنچا، تو اس نے پوچھا لوگوں سے یہاں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہاں 2 آدمی آئے تھے، پانی پی کے چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے، اونٹوں نے جہاں وہ اپنی لید پھینکی تھی اس سے وہ لید کو اٹھایا اور یوں توڑا تو اس میں سے گٹھلی نکلی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، اور وہاں سے فوراً اس نے قافلے کا رخ سمندر کی طرف پھیر دیا، اور سمندر کے ساتھ ساتھ وہ پرخطر جگہ کو کراس کر گیا۔ تو اس دوران اس نے جب خطرہ محسوس کیا تو زمزم بن عامر غفاری کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں اعلان کرو کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ جب مکے میں پہنچ کے اس نے اعلان کیا تو پورے مکے میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوئی آگ سے بھر گیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو سب ہتھیاراں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر نکل پڑے۔ تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ میں نکل گیا ہوں دشمن کی زد سے، لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور اخنس بن شریق نے یہ بات کہی کہ حکیم بن حزام بھی کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں شراب پئیں گے، ہماری باندیاں گانے گائیں گی، اور ہم وہاں اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے اور پورے عرب کو بتائیں گے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری دھاک ہے سب پر، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، اب تو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ بولو بھائی اب کیا کرنا ہے، واپس جاتے ہیں تو اسلام پر کاری ضرب پڑتی ہے کہ کمزوری واضح ہوتی ہے اور ایک خبر پھیل جائے گی کہ مسلمان بہت کمزور ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر جمتے اور لڑتے ہیں تو گردنیں اڑتی نظر آتی ہیں، کہاں 100 تلواریں، کہاں 8 تلواریں، ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، اور کہاں 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 70 اونٹ، کہاں سینکڑوں اونٹ، کہاں 313، کہاں 1000، کوئی چیز بھی برابر کے نہیں تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک طبقہ صحابہ کا پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا بنے گا۔ یہ فطری خوف ہے، نہ کہ بزدلی کا خوف، فطری خوف ہے جس پر ہی تو اجر ہے۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا کہ بولو بھئی اب کیا کرنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا بولو بھئی کیا کرنا ہے۔ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا نحن ها هنا قائدون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اپنی قوم سے کہ چلو چل کے شامیوں سے جہاد کرو اور اپنا ملک آزاد کراؤ، تو کہنے لگے تو جا اور تیرا رب، جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔
تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں، ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معك مقاتلون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کی قسم آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے نہ جائے۔ تو آپ نے پھر فرمایا بولو بھائی کیا کہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ تو پھر سعد بن معاذ مدینے والوں میں سے کھڑے ہوئے، مقداد بھی مہاجرین میں سے تھے، ابو بکر بھی مہاجرین میں سے تھے، کہنے لگے لگتا ہے یا رسول اللہ ایانا یرید، آپ میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدینے والوں کی کیا رائے ہے؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن آپ کے تیسری دفعہ پوچھنے سے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو آپ نے اس پر یعنی آپ نے اس پر سر ہلایا کہ ہاں، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نحن آمنا بک وصدقناک بما جئت بہ وہو الحق، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے اس بات کو آپ کی تصدیق کی، آپ کو سچ جانا کہ جو کچھ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آسمان کی خبریں وہ ساری حق ہیں اور سچ ہیں، اور ہم نے آپ پر اس کو عہد و پیمان دیا یا رسول اللہ سالم من شیتا وحارب من شیتا وقتا حبال من شیتا، یا رسول اللہ جس سے صلح کرنی ہے ہم تیار ہیں، جس سے لڑنا ہے ہم تیار ہیں، جس سے تعلقات کی رسیوں کو توڑنا ہے ہم تیار ہیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناہ ولم يتخلف منا رجل واحد، اگر آپ مدینے والوں سے فرمائیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو اللہ کی قسم ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، اللہ سے سودا کر گئے۔ لو امرتنا ان نضرب اکبادنا الى برق الغماد لفعلناه ولم يتخلف منا رجل، آپ ہمیں برق غماد یمن کا پہاڑ ہے، اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ اپنی اونٹیوں کو رخ پھیر دو برق غماد کی طرف تو ہم اپنی اونٹنیوں کی لگامیں نکیل چھوڑ دیں گے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا۔ اس پر آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا، انار کی طرح کھل اٹھا، اور آپ نے کہا اب اللہ کی مدد آ گئی، اب اللہ کی نصرت آ گئی۔ جب مدینے سے چلنے لگے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، ان کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ سے حضرت عثمان اور حضرت اسامہ دونوں کو واپس بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور ان کا نام بدری صحابہ میں لکھوایا، مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ اپنے اہل و عیال کی رعایت کرنا، خیال کرنا دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ بدر جیسے مارکے میں سے ان کو واپس بھیج دیا کہ ان کو کافی تکلیف تھی، اور پھر بدر میں ان کا نام لکھوایا۔ بھئی وہ تو نہیں تھے تو اب نہیں تھے، نہیں، چونکہ وہ تو تیار ہو کے آ گئے تھے، آپ نے واپس بھیجا۔ اس سے ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار کو کی رعایت کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا، ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پینا، یہ بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا دین ہے۔ تو آپ نے دونوں کو واپس بھیجا۔ بدر کی فتح سے پہلی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، وہ دفن کر دی گئیں۔ آپ نے ان کی قبر پہ آ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو واپسی پہ دیکھا نہیں ہے۔ تو جب آپ نے سب کی رائے سن لی تو پھر آپ نے اپنے لشکر کو آگے کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ تو قریش بدر کے ایک کنارے پر تھے اور صحابہ دوسرے پر تھے۔ اس طرف قریش مدنی لشکر تھا اور اس طرف قریشیوں کا لشکر تھا، بیچ میں فاصلہ تھا، ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کو آپ نے تقسیم کیا لشکر کو۔ آپ نے مہاجرین کا جھنڈا جناب حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور انصار کا جھنڈا وہ اپنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو عطا فرمایا،
اور آپ نے پورے لشکر کا جھنڈا سفید رنگ کا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کو درمیان میں کھڑا فرمایا۔ پھر آپ نے رائٹ سائڈ کے لشکر کی کمان حضرت زبیر کے سپرد کی، لیفٹ سائڈ کے لشکر کی کمان آپ نے حضرت مقداد بن اسود کے سپرد کی، اور پیدل جو تھے اور یہ اونٹیوں پہ سواروں سے ہٹ کر جو پیدل تھے ان کے لشکر کی کمان اپنے قیس بن ابی صعصع کو دی۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو ایک بات اور یاد آئی، آپ نے اس قدر انصاف سے کام لیا کہ اونٹ تھوڑے تھے، صحابہ زیادہ تھے، تو 3 4 وہ ایک اونٹ پہ ان کا آتا تھا حصہ، تو وہ باری باری سوار ہوتے تھے، باقی پیدل چلتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں حضرت علی اور مرشد بن ابی مرشد الغنمی رضی اللہ عنہما، یہ 2 اور آپ، یہ 3 آپ کے ساتھ اونٹنی میں شریک ہوئے۔ تو ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل آپ کے ساتھ چلیں گے، اپنا حصہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو اور اجر کا میں تمہاری طرح ہی محتاج ہوں، میں اپنی باری پہ پیدل چلوں گا۔ چنانچہ اس طرح آپ سفر کر کے بدر کے قریب پہنچے، اور رات کو پھر آپ نے یہ دعا مانگی۔ یہ صحابہ، بدری صحابہ کے بارے میں مہر ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام دنیا سے مٹ جاتا۔ ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان تھی، آج بھی جمعہ کا دن ہے، 17 رمضان ہے۔ کبھی کبھی یہ اتفاق ہو جاتا ہے شمس و سورج چاند کی گردش سے کہ جمعہ اور 17 رمضان اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیر نہ چلانا جب تک وہ تمہارے تیروں کی زد میں نہ آ جائیں، اور حملہ نہ کرنا جب تک وہ تمہارے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد 3 آدمی نکلے مکہ کے لشکر سے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، دونوں بھائی ربیعہ کے بیٹے، ولید بن عتبہ، یہ عتبہ کا بیٹا۔ تو ایک ہی گھر کے 3 افراد، 2 بھائی اور ایک بیٹا اور بھتیجا۔ تو ان کے لیے آپ نے بھیجا معوذ بن افرا کو، اور عوف بن افرا کو، اور عبداللہ بن رواحہ، یہ مدینے کے لوگ تھے۔ تو جب وہ سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے لوگ ہیں۔ کہا شریف لوگ ہو، ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ ان کو واپس بھیج کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم ہماری طرف بھیج، ہماری برادری سے لڑائی ہے، ان کو بھیج ہماری طرف۔ تو اس پر آپ نے فرمایا ایش عبید اٹھو، عبید بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے، یہ سب سے زیادہ عمر کے تھے، اے حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا، آپ کے دادا کے بیٹے، اٹھو، اے علی بن ابی طالب اٹھو۔ یہ تینوں دو جوان تھے اور ایک بڑی عمر کے تھے، تو لوہے کی آگے وہ سکرین تھی۔ تو عتبہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم قریشی ہیں۔ تم کون ہو؟ کہا میں شیبہ، میں عبید بن حارث۔ تم کون ہو؟ کہا میں حمزہ بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب کا اکفاءنا، اب ہمارے جوڑ کے آئے ہو۔ تو تینوں شیبہ اور عتبہ آپس میں ٹکرائے، عبید اور عتبہ آپس میں ٹکرائے، اور شیبہ اور حمزہ آپس میں ٹکرائے، اور ولید اور علی آپس میں ٹکرائے۔ تو علی و حمزہ علیہ السلام نے تو 2 منٹوں میں اپنے دشمن کا صفایا کر دیا، ولید کا اور شیبہ کا۔ عتبہ نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ گر پڑے۔ تو پھر دونوں شیروں نے جھپٹ کر عتبہ کا سر بھی اڑا دیا اور آپ کو اٹھا کے لائے۔ آپ نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہ یا رسول اللہ
अलस्तु शहीद, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? आप कहा बला वाना अलैका शाहिद, मैं तुम पर गवाह हूँ कि तू शहीद। कहने लगे अगर आज आपके चचा अबू तालिब जिंदा होते तो वो जान जाते कि उनके इस शेर का मैं ज़्यादा हकदार हूँ। वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। ये जनाब अबू तालिब का कसीदा है, 90 अशार का। इसको कसीदा लामिया कहते हैं। कज़ब्तुम व बैतिल्लाहि नब्ज़ा मुहम्मदा वलम्मा नुताअनु हौलहु वनुनादली वनुस्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। वअबयद युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्बतुल लिल अरामिली। क्या खूबसूरत अरबी का शाहकार है वो कसीदा। तो उसमें एक शेर था कि तुम कहते हो कि हम तेरे भतीजे को कत्ल कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि आओ, फिर तुम्हें हमारी लाशों से गुज़र कर ही उस तक पहुँचना पड़ेगा और हमारे लाशों के टुकड़े बिखरे हुए होंगे, फिर तुम मेरे भतीजे तक पहुँच सको तो पहुँच सको, उससे पहले नहीं पहुँच सकते। तो चूँकि उबैद के टुकड़े हो गए थे तो उन्होंने इस पर कहा कि आज अगर अबू तालिब ज़िंदा होते तो वो जान जाते कि मैं उनके शेर का उनसे ज़्यादा हक़दार हूँ। वनुस्लिमुहु हत्ता वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। आपने फरमाया सच है। फिर वापसी पर 3-4 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ। मैं उनकी कब्र मुबारक पर गया हूँ, एक बद्दू मुझे मिल गया, अल्लाह उसका भला करे, वो सलाखे को जानता था वहाँ, तो वरना तो कब्रों के निशान ही कोई नहीं, कोई नाम कोई नहीं। तो वो मुझे ले गया हज़रत उबैद की कब्र पर। एक दफ़ा आपका वहाँ से गुज़र हुआ तो खुशबू आई ज़बरदस्त। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये खुशबू कैसे? आपने कहा तुम्हें पता नहीं, यहाँ उबैद की कब्र है, उबैद बिन हारिस की कब्र है, ये खुशबू उसकी कब्र से आ रही है। तो इसके बाद फिर कुरैश ने आम हमला कर दिया। तो अल्लाह ताला की गैबी मदद थी, एक हवा का झोंका आया। तो हज़रत अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? कि जिब्रील आ गया है 500 फरिश्तों के साथ। फिर दोबारा हवा का झोंका आया। फिर हज़रत अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया मीकाईल आ गया है 500 फरिश्तों के साथ। तो अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे इस जंग में लड़ने के लिए, और ये पहली और आखिरी जंग है जिसमें फ़रिश्तों ने बाकायदा क़िताल किया और लड़ाई की। इससे पहले भी नहीं की, इसके बाद भी। उहुद में शायद कुछ मलाइका की रिवायत आती है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो थोड़ी ही देर में उनके 72 आदमी मारे गए और 72 उनके कैद में आ गए, बाकी सारे भाग गए। कई साहबा कहते हैं हम तलवार उठाते मारने के लिए, आगे उसकी गर्दन पहले ही उड़ जाती। हम नेज़ा उठाते सीने में पार करने के लिए, उससे पहले उसके मुंह पे कोड़ा पड़ने की आवाज़ आती और उसका चेहरा मसख हो जाता, रंग सब्ज़ हो जाता था। अबुल युस्र छोटे से कद के साहबी हैं। हज़रत अब्बास का कद इतना बड़ा था, घोड़े पर बैठते थे, पाँव ज़मीन पर लगते थे, उनको बांध के लेके आ रहे थे। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु शर्मिंदा। तो जब उनको पेश किया तो हज़रत तो हमारे नबी हैरान होकर देखने लगे कि अबुल युस्र अब्बास का चचा ये क्या? कहा या रसूलल्लाह मुझे इसने नहीं पकड़ा, मुझे किसी और ने पकड़ा है। ज़मीन आसमान के दरमियान वो खड़ा था, उसने मेरे हाथ मरोड़ के बांध के मुझे रस्सी इसको दे दी। वो थे जिब्रील। तो अबुल युसर कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह मैं नहीं पकड़ा। तो आपने कहा चुप कर, अय्यदकल्लाह बिमलकिन करीम, फ़रिश्ते ने तेरी मदद की है। तो अल्लाह ताला ने इस जंग में अबू जहल, उफ़ तौबा तौबा, तो हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों भाई थे, इन्होंने जाकर अबू जहल पे वार किया और उसकी टांग काट दी। टांग काटी तो वो गिर गया, घोड़े पे सवार था। तो इकरमा आपके एक बाद में ईमान ले आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फिर मुआज़ की
معوذ کی کندھے پہ وار کیا تو ان کا ہاتھ ایسے لٹک گیا، تو انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کے پیچھے کر لیا اور لڑتے رہے۔ پھر کہنے لگے وہ ہاتھ مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں نے پاؤں کے نیچے دے کے دبا کے کھینچ کے پھینک دیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو سوئی چبھ جائے تو ہماری حال اداڑے ہوتی ہے، اور وہ پورا پاؤں ہاتھ کھینچ کے پھینک دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ گرا تو اس کو انہوں نے نہ زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی ابو جہل کا پتہ کرے، تو عبداللہ بن مسعود ڈھونڈنے نکلے تو وہ سانسوں میں تھا، ابھی زندہ تھا، تو اس کے سینے پر چڑھے اس کو سر اتارنے کے لیے۔ تو کہنے کون ہو؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود۔ کہا یا روع الغنم، اے بکریوں کے چرانے والے، لقد صعدت المرتقی، تو بہت بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، کاش میری موت یہ بکری چرانے والے کے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ پھر کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے بڑے سردار کی گردن ہے۔ پھر کہنے لگا اخبر صاحب کا، ہوئے اپنے ساتھی کو بتا دے، انک اليوم ابغض الی من الامس، کہ کل میں تجھ سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کی گردن کاٹی اور آ کر آپ کے سامنے پھینکی، تو آپ نے سجدہ شکر کیا، اور اللہ نے صحابہ کو عزت دی، کامیابی دی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم والنصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اللہ کو پکار رہے تھے تو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، فرشتے تمہاری مدد کے لیے تھے، لیکن اصل مدد اللہ کی تھی، یہ تمہاری تسلی کے لیے تھے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب تم ڈر رہے تھے کل کیا ہوگا تو میں نے تمہیں سلا دیا، اونگ آ گئی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے بارش اتاری، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطانی خیال تمہارے دور کروں، وَيَرْبِطَ بِهِ قُلُوبَكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کروں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دوں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ خبر دو صحابہ کو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ آیت عجیب ہے، آج تک فرشتوں نے کبھی میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، ان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، گردن پہ تلوار مارنی ہے، سر اڑاؤ، یا پھر انگلیاں اڑا دینی ہے تاکہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یہ فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے، اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدر والے۔ کہنے لگے فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ 1000 صحابہ فرشتے ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اتر کر جنگ کی تھی۔ تو یہ جنگ بدر اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے، جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، اور بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے۔ حضرت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا
وہ جنت سے بڑھیا جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمہ میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو۔ جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر خادم، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر۔ یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر رڑ دیاں پئیاں، دودھ پئیاں پیندیاں، فیڈر پئیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر، وہ مراسی تے مالش کو کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کرتا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا اور سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا، کہنا وہ گھوڑا کدھر ہے؟ کہ جی آئے کھلوتا ہے، کہ فٹے منہ تیرے گھوڑا ہے؟ یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے، یہ سہی جوڑا بنے ہیں، خرگوش آ بنے ہیں۔
تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے۔ اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے۔ تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑھے تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں۔ جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے۔ اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہ گئے۔ تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا، ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے۔ کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی۔ وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے۔ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا۔ اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں۔ اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا۔ خامد کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا۔ اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی، بی بی کون ہے کہ تو آ گئی ہے تو تیری جنت ہی نہیں، تو بھی تو بڑا ہے بدماش ہے، جنت تیری ہے کوئی نہیں۔ وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایسے بیٹھے میاں بیوی، وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا۔ جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا، وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا، تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا۔ پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا، بڑا زور لایا ڈاکٹر نے چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے۔ وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغا بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔
پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا تو یہ کیلا بن جائے گا، امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا، ملتان میں کوئی نسواری تھا اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا۔ جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں، وہ چلیے ایسے کر کے پڑی ہوتی، وہ دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی۔ تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں۔ کہ ہاں تو ٹھیک۔ تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ زندگی آگے آ رہی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے۔ تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے۔